بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستو، گزشتہ کل لفظ قدر کے متعلق بات چلی تھی کہ قرآن کریم کا نزول شب قدر میں ہوا، لیلۃ القدر میں، اور اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، قدر کا معنی کیا ہے. کل مختصراً بتایا گیا تھا کہ قدر یعنی تقدیر. قدر کا معنی ہوتا ہے تقدیر. تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کا مفہوم اور اس کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ دنیا میں گمراہ ہوئے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تقدیر کا صحیح مطلب نہیں جانا. اسی لیے حدیث کی جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، بخاری شریف سے لے کر تو نیچے تک جو بھی حدیث کی کتاب پڑھاتے ہیں، ہر کتاب میں محدثین نے تقدیر کا عنوان قائم کیا ہے، اور تقدیر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں اس کو بیان فرمایا ہے. اس عنوان کے تحت تقدیر کا معنی اور مفہوم سمجھایا جاتا ہے. عموماً ہم لوگ جو تقدیر کا مفہوم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے اور جیسا لکھا ہے ویسا ہو کر رہے گا، جیسا لکھا ہے ویسا ہو کر رہے گا. جب اللہ نے لکھ ہی دیا ہے تو پھر اس کے خلاف تو ہو نہیں سکتا. تو کچھ چیزوں کی حد تک تو ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ہاں بھائی لکھا ہے تو ہوا. جیسا کل جو مثالیں آپ کو سمجھائی گئی نفع نقصان کے بارے میں، موت اور حیات کے بارے میں، زندگی اور موت کے بارے میں. اللہ نے زندگی لکھی ہے تو زندگی ملے گی، موت لکھی ہے تو موت آئے گی، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا. روزی اور فقر و فاقے کے متعلق اس حد تک تو ہر انسان بلکہ اکثر و بیشتر لوگ مانتے بھی ہیں اور یقین بھی رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ حد تک سمجھتے ہیں. لیکن معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے نیکی اور بدی پر آ کر. تقدیر کے معاملے میں، تقدیر کی تعریف، تقدیر پر ایمان کے بارے میں، نیکی اور گناہ، اس معاملے پر آ کر انسان بھٹک جاتا ہے. اور ابھی آج کے زمانے میں نہیں، تابعین کے زمانے سے، صحابہ کرام کے بعد کا جو زمانہ آیا، تابعین کا زمانہ، اس وقت سے لے کر تو آج تک مختلف خیالات تقدیر کے بارے میں لوگوں کے پائے جاتے رہے ہیں، جس میں سے اکثر لوگوں کے خیالات غلط ہیں اور جو صحیح ہے وہ حدیث میں، قرآن میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں. تقدیر کے بارے میں جو لوگ گمراہ ہوئے اور جو صحیح راستے سے ہٹ گئے اور بھٹک گئے، وہ دو قسم کے لوگ ہیں، جس کو حدیث کی کتابوں میں اور عقائد کی کتاب میں، جس میں عقیدے پڑھائے جاتے ہیں، مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، تو اس میں دو نام آتے ہیں ان دو جماعتوں کے، فرقوں کے، گروہوں کے.
ایک جماعت کا نام ہے جبریہ اور دوسرے کا نام ہے قدریہ۔ جبر مجبور ہونا اور قدر تقدیر سے بنا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھیے، انسان جب تقدیر کے بارے میں غور کرتا ہے اور سوچتا ہے تو ایک حد پر جا کر وہ انسان ذرا رک جاتا ہے اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ جیسے میں اور آپ ابھی جو کچھ کر رہے ہیں، ہم نے اعتکاف کیا ہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، جو عبادتیں ہم سے ہو رہی ہے کر رہے ہیں، تو ہمارا تقدیر کا ایمان یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا۔ اگر اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ میں اعتکاف کروں گا، آپ کریں گے، تو ہم نے اعتکاف کیا۔ تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم روزے رکھیں گے تو ہم نے رکھے۔ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اتنے اتنے لوگ تراویح پڑھیں گے تو وہ پڑھ رہے ہیں۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو وہ ہو رہا ہے، اس کو تو ہر انسان مانتا ہے۔ یہی بات گناہ کے متعلق اور معصیت کے متعلق بھی انسان سوچتا ہے کہ بھائی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی گناہ ہوا، میں نے کوئی بے حیائی کا کام کر لیا، تو آدمی کو اگر صحیح علم نہ ہو تو وہ یہی سوچے گا کہ جیسے نیکی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی ویسے گناہ بھی تو لکھا ہوا تھا تقدیر میں۔ ارے بھائی تقدیر میں لکھا تھا کہ میں یہ گناہ کروں گا تو مجھ سے گناہ ہوا۔ اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں بندہ چوری کرے گا تو چوری کیا اس نے۔ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے نماز میں سستی غفلت کرے گا تو کیا اس نے۔ تو جب لکھا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہونے کی وجہ سے وہ کر رہا ہے تو پھر جزا اور سزا کیوں؟ یہ اصل سوال ہے۔ یہاں آ کے انسان اٹک جاتا ہے کہ جب لکھا ہوا ہے کہ میں نیکی کروں گا تو نیکی کیا، تو اس پہ اجر کیوں؟ جب لکھا ہوا ہی ہے نا وہ تو اللہ نے کہ میں کروں گا تو کیا، اور اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں کرے گا تو نہیں کیا، تو سزا کائی کو؟ آخرت میں سزا ہوگی نا، جزا اور سزا۔ جو نیکیاں کرے گا انسان اس کی جزا پائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اور جو گناہ کرے گا تو اس کی سزا پائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، نیکی کی جزا 10 گنا کم سے کم بڑھا کر دی جائے گی، اس سے زیادہ بھی دی جا سکتی ہے۔ گناہ کی سزا ایک کے بدلے ایک ہی ہوگی، لیکن ہوگی ضرور۔ لیکن جب تقدیر کو انسان صحیح نہیں سمجھے گا تو پھر وہ اس جگہ پر آ کر کے جو ہے غلط خیالات کا شکار ہو جاتا ہے کہ جب ہر چیز تقدیر سے ہے تو پھر جزا کیوں اور سزا کیوں؟ جزا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی نیکی، لیکن سزا کیوں؟ اللہ سزا کیوں دیں گے جبکہ اللہ نے خود ہی لکھا تھا کہ یہ ایسا کرے گا؟ بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی کو سمجھانے کے لیے یہ بات بتائی جاتی ہے اور کتابوں میں بیان کی گئی ہے، اور دنیا میں یہ مختلف خیالات کے لوگ پائے جاتے رہے ہیں اور پائے جاتے رہیں گے۔ 3 قسم کے لوگ دنیا میں ہیں تقدیر کے بارے میں، تقدیر کے مسئلے کو لے کر 3 قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ ایک جماعت، اس کا خیال یہ ہے کہ انسان جو ہے مجبور محض ہے، جو میں نے ابھی کہا، یعنی انسان اپنی تقدیر سے مجبور ہے۔ وہ جو نیکی کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اپنے اختیار سے نہیں کرتا ہو۔ اور اس سے جو غلطی ہوتی ہے وہ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یعنی وہ اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے نہیں کرتا، بلکہ وہ تقدیر کے اندر، تقدیر کے نیچے مجبور ہے، بالکل اس کا کچھ نہیں چلتا انسان کا۔ انسان اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے کچھ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ جو کچھ حرکت کر رہا ہے، اچھی ہو یا بری، وہ کس سے کر رہا ہے؟ بولو، تقدیر کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اس لیے یہ جماعت ایسا کہتی ہے کہ انسان کو نیکی کے اوپر کوئی جزا بھی نہیں ملے گی
اور گناہ پر کوئی سزا بھی نہیں ملے گی، حالانکہ یہ عقیدہ تو قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ بالکل وضاحت کے ساتھ قرآن و حدیث نے کہا ہے کہ جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے، جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے۔ تو جزا اور سزا اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان اپنے ارادے سے اچھا کام کرے اور اپنے ارادے سے گناہ کرے۔ بھائی آدمی اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنے من سے نیکی کرے گا تو نیکی ہے، اپنے ارادے سے غلط کام کرے گا تو گناہ ہے۔ تو پہلی جماعت جو غلط خیال اور غلط عقیدہ رکھنے والی جماعت ہے، جس کو جبریہ کہتے ہیں، جبر سے بنا ہے یہ لفظ۔ جبر کا معنی ہوتا ہے مجبور ہونا، یعنی وہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ انسان تقدیر کے نیچے مجبور ہے، وہ اس سے ہٹ کر ایک ذرا سی بھی حرکت نہیں کر سکتا، جو بھی کر رہا ہے چھوٹی بڑی حرکت وہ تقدیر کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اس کے بالمقابل، اس کے بالکل اگینسٹ دوسری جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے، بلکہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے، سب غلط باتیں ہیں، سب ویسے ہی جو ہے بغیر سند کی باتیں ہیں، کہیں سنی باتیں ہیں، لوگوں نے کہا اور کسی نے سنا اور مانا، حقیقت کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا جو ہے وہ خود بخود چل رہی ہے، اپنی اختیار سے چل رہی ہے۔ دنیا کی ہر چیز اپنے ارادے سے حرکت کرتی ہے، اس کے پیچھے کوئی طاقت اور کوئی قدرت اور کوئی چیز نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اس جماعت کا نام ہے، کیا نام ہے بھائی؟ قدریہ۔ یعنی میں اگر ابھی اعتکاف کر رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، تراویح پڑھ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، تو یہ جو دوسرے والی جماعت ہے اس کے کہنے کے مطابق یہ سب کچھ میں اپنے اختیار، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی قدرت سے کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے کسی نے لکھا تھا اور کوئی قدرت ہے، کوئی طاقت ہے جس نے سب لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق سب ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسا میں سوچتا ہوں ویسا ہوتا ہے۔ اگر میں ابھی اپنا ارادہ بدل کے بیان ختم کر کے بھاگ جاؤں باہر اور کوئی غلط کام پہ لگ جاؤں تو ویسا ہوئے گا۔ یہ جماعت یہ کہتی ہے تقدیر کا انکار۔ پہلی جماعت کہتی ہے کہ تقدیر ہے اور ایسی ہے کہ اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہو سکتا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی تقدیر کے نیچے ہو رہا ہے۔ دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے انسان کی اپنی مرضی ہے، ہر انسان اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے یہ دوسری جماعت کے کہنے کے مطابق جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، جیسا ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ جزا اور سزا دونوں ہے۔ اچھے کام کریں گے تو جزا ہے، بدلہ ہے، نیکی ہے، اور برے کام کریں گے تو سزا ہے۔ یہ بھی مانتے ہیں جزا سزا کو، لیکن وہ اس کے پیچھے تقدیر کا کیا کرتے ہیں؟ بولو بھائی، انکار کرتے ہیں کہ تقدیر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ دونوں جماعتیں قرآن و حدیث کے سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو ان کے عقیدے میں گڑبڑی ہے، خرابی ہے۔ کچھ حد تک عقیدہ صحیح ہے، کچھ حد تک ایک درجے میں یہ لوگ صحیح ہیں جو کہتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن جو دوسری بات انہوں نے کہی کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس لیے جزا بھی نہیں ہوگی اور سزا، یہ غلط ہے۔ جو دوسری جماعت ہے جو کہتی ہے کہ تقدیر کچھ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں، وہ جو کہتے ہیں کہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے کرتا ہے وہ صحیح ہے، لیکن اس کے پیچھے تقدیر کا انکار کر دینا یہ غلط ہے۔ تو پھر صحیح عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں قرآن نے تو اس کو زیادہ کھول کر بیان نہیں کیا، صرف جو ہے لفظ تقدیر کو ذکر کر دیا ہے، اور بعض جگہوں پر اشارہ کر دیا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی اچھائی آپ کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اپنے اختیار سے نہیں پہنچتی۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں انسان کے برے عمل کا بھی دخل ہوتا ہے۔ فمن نفسک وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اگر آپ کو کوئی مصیبت، تکلیف، بیماری پہنچ جائے تو اللہ کے سوا کسی کے بس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو دور کر سکے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ،
اور اگر آپ کو کوئی اچھائی بھلائی خوشحالی پہنچتی ہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز پہنچا سکتا ہے۔ قرآن نے تقدیر کی طرف صرف کیا کیا ہے بھائی؟ اشارہ کیا ہے۔ اس کی وضاحت کہاں سے ملے گی؟ حدیث میں ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ قرآن کریم کی تفسیریں جو لوگوں نے بعد میں لکھی ہیں، تو تفسیریں کوئی اپنی جیب سے نہیں نکالی انہوں نے، یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں بہت بڑے مفسر صاحب نے تفسیر لکھی، تو تفسیر انہوں نے کوئی اپنے گھر میں سے نہیں نکالی، انہوں نے اپنی کوئی الگ لائبریری نہیں کھولی تھی جس میں سے تفسیریں لکھی، نہیں۔ قرآن کریم کی جتنی آیات ہے ان تمام آیات کی وضاحت، ان کی تفسیر، ان کی تشریح اور اس کو جو کھول کر بیان کیا گیا ہے، چاہے اس کا تعلق احکام سے ہو، قرآن کے احکام فرائض کے متعلق ہو، چاہے اس کا تعلق منہیات اور گناہوں سے ہو کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور منع ہیں، چاہے اس کا تعلق واقعات اور قصوں سے ہو، جیسے اگلے انبیاء کرام کے واقعات، خصوصاً بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں ان کے واقعات، تو یہ ساری چیزوں کی وضاحتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئی ہیں۔ اب ان احادیث کے درجات مختلف ہیں، جیسا میں نے اس سے پہلے اشارہ کیا تھا آپ کو کہ بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن روایتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے، موضوع روایت ہے، تو اس کا تو اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے اوپر جو روایتیں ہیں جو معتبر ہے، اس پہ سب سے کم درجے کی روایت ضعیف روایت ہوتی ہے، اس سے اوپر روایت ہوتی ہے، اس سے اوپر صحیح حدیثیں ہوتی ہیں، مشہور ہوتی ہیں، متواتر ہوتی ہیں۔ تو جو بھی روایتیں ہیں جس درجے کی بھی ہیں، تو ان روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قرآن کریم کی آیتوں کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ انہی حدیث کی کتابوں سے اٹھا کر، سیرت کی کتابوں میں سے لے کر، تاریخ کی کتابوں میں سے، ہسٹری کی کتابوں میں سے لے کر مفسرین نے اور بعد کے لوگوں نے قرآن کریم کی تفسیروں کو مرتب کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تقدیر کے متعلق صحیح عقیدہ جس کو ہم اور آپ مانتے ہیں اور ماننا چاہیے، وہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھنی پڑے گی۔ تقدیر کا سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن مثال کے ذریعے سے بات واضح ہوتی ہے۔ جیسا کل ہی کہا گیا تھا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، کہ یہ غیر مسلم، کافر، مشرک کوئی بھی مثال لاتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، غلط بات سمجھانے کے لیے، تو ہم اس سے زیادہ واضح مثال کے ذریعے صحیح بات سمجھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے۔ تو تقدیر کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ کوئی آدمی کسی فن کا بہت ماہر ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب کو لے لیجئے، ہمارے بہت سارے یہاں ڈاکٹر لوگ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر بنیں گے، جن کو ڈاکٹر بہت ایکسپیرینس ہوتا ہے، زندگی بھر کا تجربہ ہوتا ہے، تو اگر ان کے پاس کوئی مریض آتا ہے بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، دیکھنے کے اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ بس یہ بچنے والا نہیں ہے، لیکن جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اپنی مہارت کی بنیاد پر، اپنے علم کے کمال اور مہارت کی بنیاد پر وہ فوراً 2 لفظوں کے اندر بات حل کر دیتا ہے۔ بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کا علم یہ کہتا ہے کہ یہ زیادہ سیریس پیشنٹ نہیں ہے، تو ڈاکٹر صاحب بول دیتے ہیں کہ آپ فکر مت کرو، اس کو ایڈمٹ کر دو، یہ 2-4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ حالانکہ انسان کیا سمجھتا ہے، اس کا تو بچنا مشکل ہے، آج شب قدر بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہی یہ چلا جائے، ہے نا، مبارک رات نصیب ہو جائے۔ کوئی پیشنٹ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں اتنا زیادہ سیریس لگتا نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کہ پرابلم کہاں ہے، کیا تکلیف ہے، تو ڈاکٹر صاحب اپنے علم کی بنیاد پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی خواہ کے لیے آپ اس کے پیچھے زیادہ خرچہ مت کرو، آئی سی یو میں ڈالو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے، وینٹیلیٹر پہ چڑھاؤ گے، لاکھوں روپے چلے جائیں گے، آپ ایک کام کرو، اس کو لے جاؤ گھر پہ اور جتنے دن اس کی زندگی لکھی ہے اس کی خدمت اور سیوا کرو۔ ارے بولتے ہیں نا، روزمرہ کے تجربات ہیں۔ تو اب اگر ڈاکٹر صاحب نے کسی ایسے پیشنٹ کو جس کو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اتنا زیادہ بیمار نہیں ہے،
ڈاکٹر صاحب نے ان کے ذمہ دار کو، ان کے بیٹے کو، ان کے گھر کے لوگ کو بلا کر کے یہ کہا کہ بھائی اب اس کے جو ہے بہت آخری کنڈیشن پہ پہنچ گئے ہیں یہ، لہذا جتنے دن اللہ نے لکھا ہے لے جاؤ، 2-4 دن تک خدمت کرو، پھر اللہ جانے آپ جانو۔ اب اگر ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر ہم اس پیشنٹ کو وہاں سے اٹھا کر کے گھر لے آئے اور گھر لا کر 1 دن خدمت کی اور اگلے دن وہ پیشنٹ مر گیا، حالانکہ دیکھنے میں اتنا زیادہ سیریس نہیں تھا، ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب اگر یہ مر گیا تو کوئی بھی عقل مند انسان یہ بولے گا کہ یہ اس لیے مرا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا؟ ارے بھائی کوئی بھی یہ کہے گا؟ کوئی لڑنے جائے گا ڈاکٹر کے پاس کہ کائے کو ہمارے ابا کے بارے میں بولا تھا کہ 2 دن میں یہ چلے جائیں گے، دیکھو چلے گئے؟ ارے کوئی بولے گا؟ بھائی نہیں بولے گا۔ مثال سے بات واضح ہوتی ہے نا۔ وہاں انسان کیا سمجھے گا کہ نہیں، ڈاکٹر صاحب نے اپنے علم کی روشنی میں بات کہی تھی اور وہ بات صحیح نکلی۔ بھائی ڈاکٹر کا علم اس کے کمال اور اس کی مہارت کی علامت ہے کہ ان کو اللہ نے اتنا علم، اتنی مہارت دی ہے کہ انہوں نے جو بات کہی تھی ویسا ہی ہوا۔ ان کے کہنے سے نہیں مرا وہ، نہ ان کے لکھنے سے مرا۔ اسی طرح ایک پیشنٹ دیکھنے میں بہت سیریس محسوس ہو رہا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں ٹینشن مت لو، اس کو آپ ایڈمٹ کر دو۔ 1-2 دن ایڈمٹ رکھا اور کہا کہ یہ دوائیاں لے جاؤ، ٹھیک ہو جائے گا یہ۔ اور انہوں نے جیسا کہا تھا، جیسی دوائیاں علاج لکھا تھا اس کے مطابق کیا، 1-4 دن میں وہ چلتا پھرتا انسان صحیح ہو گیا۔ تو کوئی یہ بولے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا تھا اس لیے صحیح ہوا، کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا، بولا تھا، اس لیے جو ہے یہ ٹھیک ہو گیا؟ نہیں، ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر ٹھیک نہیں ہوا وہ تو ٹھیک ہونے ہی والا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کا علم یہ کہتا تھا کہ یہ اتنا زیادہ سیریس پیشنٹ نہیں ہے، یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ان کے کمال علم کی دلیل ہے یہ بات، ان کے کمال علم کی دلیل ہے۔ یہ تو چلو ہم نے انسانوں کے بارے میں سمجھ لیا۔ انسان جن چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، انسان کاریگر ہے، انسان چیزیں بناتا ہے، انسان ایجاد کرتا ہے۔ تو جو چیز کوئی انسان، کوئی کمپنی بناتی ہے تو اس کے بارے میں گارنٹی دیتی ہے نا بھائی، ارے ضمانت دیتی ہے، گارنٹی وارنٹی دیتی ہے، 4 سال 5 سال کی گارنٹی ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اس کے اندر ہم نے جو چیز استعمال کی ہے وہ ایسی ہے کہ اتنے سال تک تو خراب ہونے والی نہیں ہے۔ اتنے سال کی وہ ذمہ داری لیتا ہے کہ اگر اتنے سال سے پہلے خراب ہوا تو یا تو ہم بدل کے دیں گے یا بنا کر دیں گے، گارنٹی یا وارنٹی۔ اس کے بعد پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر وہ انسان، وہ کمپنی جس نے وہ چیز بنائی ہے وہ خود بھی منع کر دیتی ہے کہ اب اس کی کوئی گارنٹی ہم نہیں لے سکتے، یہ ایکسپائر ہو گئی، یہ چیز اس کی ڈیٹ ختم ہو گئی۔ تو اب اگر وہ چیز 5 سال کے بعد خراب ہو گئی تو اس کو کوئی یہ تو نہیں بولے گا نا کہ انہوں نے 5 ہی سال کی گارنٹی لی تھی اس لیے خراب ہو گئی۔ نہیں، وہ 5 کے بجائے 10 سال بھی چل سکتی تھی، ان کے بولنے کی وجہ سے خراب نہیں ہوئی، اور ہمارے کہنے کی وجہ سے وہ 5 سال نہیں چلی۔ اس میں دخل ہماری علم کا، ہماری جانکاری کا ہے کہ ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ مٹیریل کی چیز اتنے سال تو چلنی چاہیے، اس سے کم نہیں چلنی چاہیے۔ علم کی علامت ہے جب انسان کا علم، جو کہ اس کا اپنا خود کا ذاتی علم نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ ارے انسان نے جو ڈاکٹری کا علم حاصل کیا، جو ٹیکنیکلی علم حاصل کیا، وہ اس کا خود کا نہیں ہے نا، اللہ نے سکھایا واسطے سے۔ تو جب انسان کا اپنا لوگوں سے حاصل کیا ہوا علم اتنا کمال تک پہنچ سکتا ہے کہ جیسا بولا ویسا ہوتا ہے، جیسا بولا ویسا ہوتا ہے، تو جو اللہ جس نے خود انسانوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا، حضرت آدم کو بنایا، ان کے ذریعے نسل انسانی کو چلایا، اور جس نے انسان کے ایک باریک سے باریک عضو سے لے کر تو پورے بدن، باڈی کے ایک ایک پارٹس کو بنایا، اپنے ہاتھ سے، اپنی قدرت کاملہ سے بنایا، ایسی جگہ پر بنایا کہ جہاں کسی انسان کی پہنچ نہیں ہو سکتی، تو وہ اللہ اس انسان کی اور پوری انسانیت میں سے ہر فرد کی بارے میں کتنا علم رکھتا ہوگا، آپ سوچئے۔ ارے بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ میرے 5 بچے ہوں، ہر ایک کی عادتیں الگ الگ ہیں، ہر ایک کی عادت، اطوار، اخلاق، اٹھنا بیٹھنا الگ الگ ہے، تو میں اپنے 5 بچوں میں سے کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی بات یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایسا کرے گا، یہ ایسا کرے گا، یہ مسجد سے باہر نکلا ہے نا، یہ ابھی جو ہے مستی دھمال کرے گا،
یہ مسجد سے باہر نکلا ہے نا، یہ سیدھا چپ چاپ گھر جا کے پڑھنے بیٹھ جائے گا. طبیعت جانتا ہے نا انسان اپنے بچوں کی، تو اپنے بچوں کے متعلق کوئی یقین کے ساتھ کوئی بات کہہ سکتا ہے. اب اگر کوئی بچہ میرا یہاں سے باہر نکل کے کودنے لگ گیا تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ میں نے بولا تھا اس لیے وہ وہاں مستی کرنے لگ گیا. نہیں، وہ مجھے علم ہے میرے بچے کی عادتوں کے بارے میں. کوئی بچہ بہت شرافت سے یہاں سے نکلا، گھر جا کے قرآن شریف لے کے پڑھنے بیٹھ گیا تو اس لیے نہیں، یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں نے بولا تھا اس لیے پڑھنے بیٹھ گیا ہو. نہیں، مجھے اس کے بارے میں علم ہے. تو تقدیر جو ہے میرے بھائیوں، اللہ کے علم ازلی یقینی کا نام ہے. اتنا یاد رکھو. کون سا علم؟ علم ازلی. ازلی یعنی وہ جو ہمیشہ سے ہے، جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے، کہیں سے شروعات ہوتی ہے، وہ ازل نہیں کہلاتا. جو ہمیشہ سے ہے، جس کی کوئی شروعات ہے نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کو بولتے ہیں ازلی ابدی. اللہ کا وہ علم جو ازلی ہے اور یقینی ہے، جس میں ایک ذرہ برابر شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس علم کو تقدیر کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے جیسے کروڑوں لوگوں کو بنایا، ٹھیک ہے. اب ہر بندے جیسے مجھے میرے 5 بچوں کے بارے میں پورا علم ہے، ان کی ہر حرکت کے بارے میں علم ہے کہ وہ کیا کرے گا، کیا کرنا چاہیے. اس نے سو کر اٹھا تو پہلے وہ کیا کرے گا، سونے سے پہلے کیا کرے گا. انسان 4-5 سال میں سمجھ جاتا ہے اپنے بچوں کو، 1-2 سال میں سمجھ جاتا ہے. تو جس اللہ نے مجھے آپ کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو بنایا، اس اللہ کو میری آپ کی ایک ایک عادت جو ہونے والی ہے آگے چل کر کے، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک، میں جس راستے پر چلنے والا تھا یا چلنے والا ہوں، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. تو وہی اللہ نے اپنا علم لکھوایا ہے. کیا لکھوایا ہے؟ ارے بولو. اللہ نے اپنا جو علم ہے میرے اور آپ کے انسانیت کے بارے میں، ہر تمام مخلوق کے بارے میں، لیکن بات آ کر اٹکتی ہے انسانوں پہ تقدیر کے معاملے میں. باقی چیزوں کی تقدیر کو تو ہم مان لیتے ہیں، یہاں آ کے اٹک جاتی ہے کہ بھئی گناہ کیا تو لکھا ہوا تھا نا. تو اس لیے نہیں کیا کہ لکھا ہوا تھا، وہ تو میں کرنے والا تھا تو اللہ نے لکھوا دیا تھا. اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کرنے والا ہے تو اللہ نے اس کو لکھوا دیا تھا کاغذ پر، تقدیر میں. وہ تو کرنے ہی والا تھا، نہ لکھوا دے تو بھی کرنے والا تھا. تو اللہ رب العزت کا جو یقینی اور ازلی علم ہے اپنے بندوں کے بارے میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو بھائی. تقدیر کہتے ہیں. اس کو تقدیر کہتے ہیں. اب اللہ رب العزت نے اپنا علم سے جو چیزیں لکھی ہوئی ہے ویسی دنیا میں ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ 2 دن کا مہمان ہے، ویسا ہی ہوا کہ وہ 2 دن کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا، اور ویسا ہی ہوا کہ وہ ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر کے کہنے پر نہیں مرا، ڈاکٹر کے کہنے پر ٹھیک بھی نہیں ہوا. وہ تو اس کی زندگی لکھی تھی تو مر گیا، زندہ رہ گیا. موت لکھی تھی تو مر گیا. اس میں ڈاکٹر کا کوئی دخل نہیں ہے. اسی طرح میں اور آپ جو نیکی اور بدی کرتے ہیں، اس میں تقدیر کا دخل نہیں ہے. دخل ہمارے اپنے عمل کا ہے. کس کا ہے بھائی؟ ہمارے اپنے عمل کا ہے. تقدیر میں اگر اللہ نہیں بھی لکھواتے تو بھی جو حرکت ہم کر رہے ہیں وہ ہونے والی تھی. وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا علم محفوظ کروا دیا کہ بھائی دیکھو میں بولتا ہوں ویسا ہی یہ کرے گا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اللہ نے اپنا علم لکھوایا تقدیر میں. جب تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اس کے مطابق انسان عمل کرتا ہے. اب عمل انسان جو کرتا ہے وہ کس سے کرتا ہے؟ اپنے ارادے سے کرتا ہے. بھائی میں ابھی جو کر رہا ہوں عمل، میں مجبوراً نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے ارادے سے بول رہا ہوں. میں اپنے ارادے سے بول رہا ہوں. اگر میں اپنے ارادے سے ابھی بات ختم کرنا چاہوں تو ختم کر دوں گا، سائڈ پہ بیٹھ جاؤں گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر تقدیر سے مجبور ہوتا انسان تو پھر میں اپنے ارادے سے یہاں سے اٹھ بھی نہ سکتا، کیونکہ تقدیر کچھ اور بولتی ہے نا، اور میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں. تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ویسا ہوتا ضرور ہے، لیکن انسان وہ کام کیسے کرتا ہے؟ اپنے ارادے سے کرتا ہے. انسان اپنے ارادے سے کرتا ہے. گناہ بھی جو کرتا ہے وہ انسان اپنی خواہش، اپنی شہوات کی بنیاد پر کرتا ہے.
کہ کوئی لاٹھی لے کے غیبی تقدیر آتی ہے کیا اس کو لے جانے کے لیے؟ کوئی غیبی طاقت اس کے پیچھے لاٹھی لے کے گھومتی ہے جو نظر نہیں آتی کہ نہیں تیرے کو یہ غلط کام کرنا ہی پڑے گا؟ نہیں، انسان جو غلط کام کر رہا ہے وہ اپنے ارادے سے کر رہا ہے، انسان جو نیکی کر رہا ہے وہ اپنے ارادے سے، اپنے من سے کر رہا ہے، اور یہی ساری چیزیں اللہ نے اپنے علم کے مطابق تقدیر میں لکھوائی ہوئی ہے۔ تو تقدیر میں جیسا لکھا ہے ویسا ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بالکل مجبور ہے، اپنے ارادے سے کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے ارادے سے کرتا ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے، لیکن وہ حرکت کرے گا جو اللہ نے علم میں لکھوائی ہوئی ہے۔ اب سوال یہاں کے پھر ایک سوال اٹکے گا کہ بھائی جب تقدیر میں گناہ لکھا ہوا ہی ہے تو میں بھی تو وہی کروں گا نا۔ یہاں کے پھر یہی سوال آئے گا کہ تقدیر میں جب اللہ نے لکھا ہوا ہی ہے کہ یہ گناہ کرے گا تو پھر وہ تو ویسا ہونا ہے تو وہ تو کرنے ہی والا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے، آخری جواب، اس کے بعد انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کہ میری تقدیر میں اگلے لمحے میں گناہ کرنے والا ہوں یا نیکی کرنے والا ہوں، جو بھی لکھا ہوا ہے مجھے اس کا علم ہے؟ نہیں ہے۔ بھئی ابھی عصر سے مغرب تک کا وقت ہمارا روزے کا وقت ہے، برابر۔ اب مغرب بعد اوابین پڑھوں گا، نمازیں پڑھوں گا، یا مغرب بعد یہاں سے باہر جا کے بازار میں بد نظری کروں گا، یہ مجھے پتا ہے میرے تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ ارے میری تقدیر میں کیا لکھا ہے مجھے معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ تو پھر اب جو میں آگے اقدام کروں گا وہ کیسے کروں گا؟ اپنی اختیار سے کروں گا، اپنی مرضی سے کروں گا۔ نیکی کروں گا تو بھی مرضی سے کروں گا، غلط کام کروں گا تو بھی مرضی سے کروں گا۔ تو اسی پر تو اجر و ثواب ہے، اسی پر پکڑ دگڑ ہے۔ جب مجھے میری تقدیر کا علم نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، پھر میں کیسے اپنی تقدیر کا سہارا لے کر کہوں کہ یہ تو گناہ لکھا تھا تو کیا؟ نہیں، گناہ لکھا تھا اس لیے نہیں کیا، وہ تو اللہ نے لکھوا دیا تھا، کیا تم نے اپنی مرضی سے۔ اگر تم چاہتے اپنی مرضی سے کہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا ہے تو بچ سکتے تھے، گناہ سے پرہیز کر سکتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، تقدیر یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور غلط خیال سے، غلط عقیدے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ کلام بیان کر کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ شب قدر یعنی وہ رات جس میں اللہ رب العزت پورے سال کی جو تقدیریں لکھوا رکھی ہیں، ہمیشہ تک کی تقدیریں، تو پورا چٹھا اللہ ایک ساتھ نہیں اتارتے، ایک سال کا اتارتے ہیں کہ اگلے سال بھی اب کیا ہونے والا ہے، لوگوں میں سے کون جیے گا، کون مرے گا، کون پیدا ہوگا، کون بیمار ہوگا، کون قرضے میں ڈوبے گا، کون مالدار بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طریقے سے چیزوں کے متعلق اور کائنات کے امور کے متعلق آنے والے سال میں کیا اچھائیاں وجود میں آئے گی، کیا خرابیاں وجود میں آئے گی، وہ پورا چٹھا اور رجسٹر اللہ تعالیٰ اس شب قدر میں فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ کائنات میں جو چیزیں نافذ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کس کو استعمال فرماتے ہیں؟ فرشتوں کو۔ ایک طاقت ہے، نورانی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ہی سارے کام کرواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں وہ چیزیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اب شب قدر کی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں تقدیریں حوالے کی جاتی ہے، شب قدر کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے۔ ارے شب قدر کی فضیلت تقدیر کی وجہ سے نہیں ہے، شب قدر کی فضیلت کیوں ہے؟ کہ اللہ نے اس رات میں قرآن اتارا، قرآن کے ساتھ جو نسبت ہے اس رات کو، اس لیے اس کی فضیلت ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں اور قرآن شریف میں اس رات کی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی ایک رات اگر کسی آدمی کو اچھائی کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ حاصل ہو گئی تو اس کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب ایسا ہے جیسا 1000 مہینوں کی راتوں میں وہ انسان عبادت کرتا رہے۔ 1000 مہینے تک دن رات انسان اگر اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتا رہے تو کتنا اجر حاصل کرے گا؟ اتنا اجر اس ایک رات کو پا لینے میں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو حاصل کرنے اور تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کرتے تھے۔
سال بھر کی کسی رات کے لیے آپ نے اعتکاف نہیں کیا، رمضان کے علاوہ، اخیر عشرے کے علاوہ، رمضان کے باقی عشروں میں کیا ہے آپ نے، لیکن وہ بھی کیا فرما کر کیا کہ بھئی میں نے تو شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کیا تھا، لیکن مجھے پہلے عشرے میں بھی نہیں ملی، دوسرے عشرے میں بھی نہیں ملی، اس لیے اب جو لوگ اعتکاف کرنا چاہیں وہ آخر عشرے کا بھی کر لیں، میں تو آخر عشرے بھی اعتکاف کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام اس ایک رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، اور بقیہ آپ نے اخیر عشرے کا ہمیشہ اعتکاف کیا، کبھی آپ نے اعتکاف چھوڑا نہیں۔ کیوں کہ انسان جب مسجد میں ہو کر بیٹھ جائے گا، باقی تمام ذمہ داریوں سے الگ ہو جائے گا، تو پھر وہ انسان کچھ نہ کچھ حد تک اس رات کی قدر ضرور کر لیتا ہے۔ تو اس رات کی فضیلت بیان فرمائی گئی۔ حدیث پاک میں فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو آدمی شب قدر میں قیام کرے، قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہونا۔ تو کھڑے ہونے کا مطلب خالی کھڑے رہنا نہیں ہے، کھڑا ہونا یعنی نماز پڑھنا، آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھے، آدمی کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرے، بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن قیام کا لفظ آیا ہے، کھڑا رہے۔ اس سے علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ وقت قیام اللیل میں گزارنا چاہیے، رات کی نمازوں میں گزارنا چاہیے، تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، اگر بہت ساری قضا نمازیں رہ گئی ہیں تو قضاء عمری کرے، نمازیں پڑھے، اور رات بھر اس میں لگا رہے اگر ممکن ہو۔ اگر ممکن نہ ہو، کام کاج والا مشغول آدمی ہے، تو جتنا ممکن ہو اتنا قیام کرے۔ رات کے شروع حصے میں جہاں تک آدمی کو بشاشت ہو، چستی ہو، نشاط ہو، کرتا رہے، اور رات کے اخیر حصے میں سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، اس وقت پھر تہجد کا قیام کر لے، تو اللہ رب العزت یہ شروع اور اخیر کے قیام کی برکت سے بھی اس کو فضیلت عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، اللہ اس کو پوری رات کا ثواب دیتے ہیں۔ کتنا آسان ہے، حدیث ہے۔ جو آدمی عشاء با جماعت پڑھے اور نماز پڑھ کے سو جاوے، پھر رات بھر گپے نہ مارے، ہاں یہ ضروری ہے۔ اگر نماز جماعت سے پڑھی، یہ بھی جماعت سے پڑھی، لیکن پوری رات گھما پھرا ادھر ادھر، ہاں، اور فضول کاموں میں پوری رات گزارا، تو ثواب نہیں ملے گا۔ پھر پڑھ کے سو گیا، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی فضول کام نہیں کیا، بیکار کا کوئی مشغلہ نہیں اپنایا اس نے، پھر صبح اٹھ کر کے جتنا ہوا اتنا کر لیا، اللہ ان دونوں طرف کی عبادتوں کی بنیاد پر پوری رات کا ثواب دے دیتے ہیں۔ تو سوچو جو آدمی پوری رات عبادت کرتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس مبارک رات میں، خصوصاً آج 27ویں رات جو ہے، جس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ شب قدر 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، مفسر قرآن جن کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق 27ویں رات کو ہونے کا زیادہ امکان ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر 27ویں رات یا کوئی بھی طاق رات، 21، 23، 25، 27، 29، اگر شب جمعہ میں وہ رات آ جاوے، جیسا آج 27 بھی ہے اور بولو شب جمعہ بھی ہے، سعودی والوں کی 21ویں رات، پہلی رات شب جمعہ کو ہوئی، پہلی رات، ہماری پہلی رات سنیچر کی رات تھی، ان کی پہلی رات جمعہ کی رات تھی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ طاق راتیں جو 5 ہیں، اگر ان میں سے کوئی رات جمعہ میں پڑ جاوے تو اس میں شب قدر ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آج 27ویں رات، بقیہ کوئی رات نہیں ہے، 27ویں اور اوپر سے جمعہ کی بھی رات ہے، دو فضیلتیں جمع ہیں، رمضان کے مہینے کی رات ہے، تیسری فضیلت، اس لیے اس رات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی عبادت کرنی چاہیے زیادہ؟ تو کوئی خاص عبادت اس کے لیے مخصوص نہیں ہے، آدمی بس اس رات میں کوشش کرے کہ تنہائی میں اللہ سے باتیں کرے۔ کیا کرنا ہے اس رات میں؟ تنہائی چاہیے، تنہائی میں آدمی جو ہے اللہ سے مناجات کرے، اپنے دکھڑے سناوے۔ آدمی کو کسی سے بہت محبت ہوتی ہے تو اپنے سارے دکھڑے سناتے ہیں نا بھائی، کوئی اپنے ماں باپ کو سناتا ہے، کوئی اپنے محبوب کو سناتا ہے، جس کو جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اپنا سب کچھ اس کو کہا، کیا، کھایا، پیا، آیا گیا سب سنا دیتا ہے، اچھا بھی اور
برا بھی. بس یہی معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے ان راتوں میں کہ ہم اپنا سب کچھ اچھا برا دکھڑا جو بھی ہے اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں، اللہ کے سامنے معافی تلافی بھی کریں، اور آگے والی زندگی جس کی تقدیر اللہ فرشتوں کے حوالے کرنے والے ہیں تو اس آنے والی زندگی کی خیر کا سوال کریں. اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی میں خیر، عافیت، سکون، اطمینان عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے فرمایا تھا، یا عباس یا عمی صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. ہم لوگ کیا مانگتے ہیں؟ ارے بولو بھائی، کوئی مال مانگتا ہے، کوئی عہدہ مانگتا ہے، کوئی بیوی مانگتا ہے، کوئی یہ مانگتا ہے، کوئی ڈگری مانگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھو، سب کچھ مل گیا لیکن سکون نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ عافیت کا مطلب ظاہری باطنی سکون اور سہولت، ظاہری باطنی سکون اور سہولت، اس کا نام ہے عافیت. آدمی کو بیماری نہ ہو، آدمی کے سر پہ قرضہ نہ ہو، کوئی ذلت و رسوائی نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، یہ ہر قسم کی حفاظت کا نام عافیت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، یا عمی یا عباس، اے میرے چچا عباس، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. 3 مرتبہ فرمایا اللہ سے عافیت مانگو. اس لیے ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر ہمیشہ یہ مانگنا چاہیے، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. حدیث میں ہے یہ دعا، اے اللہ میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں دنیا کے معاملے میں بھی اور آخرت کے معاملے. آخرت کی عافیت کیا ہے؟ بغیر حساب کتاب کے جنت مل جاوے. دنیا کی عافیت یہ ہے کہ سکون سے گزر جاوے، چاہے آدمی کو روزی روٹی کم ملے لیکن سکون ہو، یہ عافیت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. اور اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ خصوصاً جہنم سے لوگوں کو آزاد کرنے کا اعلان فرماتے ہیں. جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، عتق من النار. اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ اس مبارک عشرے میں جتنے لوگ جہنم سے چھوڑے جائیں گے، آزاد کیے جائیں گے، اس میں ہمیں بھی شامل فرما لے. اگر آج کی دعا قبول ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے زندگی کامیاب ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ جہنم سے چھٹکارا ملے گا تو 1 سال کے لیے ملے گا، نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا. تو کوئی ایک دعا بھی اگر قبول ہو گئی تو ہمارا تو بیڑا پار ہے. اس لیے جتنا ہو سکے کوشش کرے آدمی عبادات کی، گناہوں سے بچنے کی بہت زیادہ کوشش کرے. عبادت کم ہو کوئی بات نہیں، گناہ سے پرہیز ہونا چاہیے، فضول چیزوں میں اپنا وقت نہیں گزارنا چاہیے. ہمارے یہاں شہروں میں، گاؤں دیہاتوں میں بھی اب تو رواج ہو گیا کہ ہمارے نوجوان بچے راتوں کو گاڑیاں لے کے گھومتے رہتے ہیں ہوٹلوں پہ اور چوراہوں پہ کھانے پینے میں، اس کے لیے. یہ غلط طریقہ ہے. راتوں کو جاگنا گھومنے کے لیے نہیں ہے، راتوں کو جاگنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. چاہے آدمی اپنے گھر میں رہ کر کے اللہ کو راضی کرے، مسجد میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے. آدمی اپنے کمرے میں بھی عبادت کر سکتا ہے. آدمی سفر میں ہے، کہیں ٹرین میں ہے، ہوائی جہاز میں، اس میں بھی کر سکتا ہے. اس معاملے میں عرب لوگوں کو اگر آپ نے دیکھا ہو، ہم نے تو دیکھا ہے، یہ لوگ اس معاملے میں بہت بہت محتاط رہتے ہیں. ان مبارک راتوں میں، مبارک لمحات میں وہ سفر میں بھی ہوتے ہیں. ہم لوگ سفر کرتے ہیں، کبھی نفل نمازیں نہیں پڑھتے ہیں بھائی سفر میں. حالانکہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ مسافر کے لیے جو نفل نماز پڑھے گا تو قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں ہے. قبلے کی طرف نفل نماز میں منہ کرنا ضروری سفر کی حالت میں، یہاں نہیں. سفر میں ہے، آدمی گاڑی چلا رہا ہے یا گاڑی میں بازو کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹرین میں سفر کر رہا ہے، بس میں سفر کر رہا ہے، ہوائی جہاز کا سفر کر رہا ہے. ہم میں شاید و باید کوئی نماز پڑھتا ہو، بڑے بڑے علماء بھی نہیں پڑھتے. رواج ہی نہیں ہے، اس کا رواج ہی نہیں ہے. ہمارے گجرات میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مولانا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، مولانا محمد رضا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے ڈاکٹر صاحب کا جو گاؤں ہے، اس گاؤں کے ساتھ ان کو بہت بہت محبت تھی. آج تک بھی ان کے بیٹے ہیں قاری رشید صاحب، وہ بھی آنا جانا رکھتے ہیں اس گاؤں میں. تو ان کی سوانح، ان کی جو زندگی لکھی ہے جن لوگوں نے، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی پوری زندگی کا معمول تھا کہ وہ شام میں جہاں جہاں بیانات ہوتے تھے، اللہ والے آدمی تھے، اور ہر فرقے والے لوگ ان کو بلاتے تھے، ہر فرقے والے بلاتے تھے. اتنے مانے ہوئے آدمی تھے وہ، ولی اللہ. تو سورت سے ان کی گاڑی باہر نکلتی تھی کہ وہ نفل کی نیت باندھ لیتے تھے. کوئی بات چیت ڈرائیور کے ساتھ، اس کے ساتھ کچھ نہیں. جہاں تک سفر ہوتا تھا نماز میں مشغول رہتے تھے، سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اشارے سے پڑھتے تھے.
جب بیان ختم ہوا رات میں 11-12 بجے واپس نکلتے سورج جانے کے لیے، راندیر کے لیے، پھر شہر سے باہر نکلتے ہی نیت باندھ لیتے تھے، پہنچنے تک نمازوں میں مشغول رہتے۔ یہ چیز عرب لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ بھلے وہ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی، جبہ کبہ کچھ نہیں ہوگا، دیکھنے میں ایک دم ماڈرن لگے گا، لیکن ان مبارک راتوں کی قدر وہ لوگ کرتے ہیں، کسی بھی حالت میں ہونے دو۔ سفر میں ہم نے دیکھا ہے، ہم بھی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نیند نکال رہے ہیں اور وہ بیچارہ نمازوں میں مشغول ہے ہوائی جہاز میں۔ یہ ہے قدر۔ آدمی کہیں رہ کر بھی قدر کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ مسجدوں میں رہ کر بھی محروم ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ بازاروں میں، گلیوں میں، جہازوں میں، بسوں میں بیٹھ کر بھی اللہ کی نعمتوں کو لوٹتے ہیں۔ تو بھائی لوٹنے والے بنے، کیا کرنے والے بنے؟ اللہ کی رحمتوں کو، نعمتوں کو لوٹنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب